محبت کوئی نمایاں نشان نہیں جس سے لاش کی شناخت میں آسانی ہو۔ جب تک تم محبت کو دریافت کر سکو وہ وین روانہ ہو چکی ہوگی جو ان لاشوں کو لے جاتی ہے جن پر کسی کا دعویٰ نہیں۔ شاید وہ راستے میں تمہاری سواری کے برابر سے گزری ہو، یا شاید تم اس راستے سے آئے نہیں جس سے محبت میں مارے جانے والے لے جائے جاتے ہیں۔ شاید وہ وقت جس میں محبت کو دریافت کیا جا سکتا تم نے کسی جبری مشق کو دے دیا۔ پتھر کی سل پر لٹایا ہوا وقت اور انتظار کی آخری حد تک کھینچی ہوئی سفید چادر تمہاری مشق ختم ہونے سے پہلے تبدیل ہو گئے۔ شاید تمہارے پاس اتفاقی یا رخصت کے لیے کوئی دن اور محبت کی شناخت کے لیے کوئی خواب نہیں تھا۔ اس وقت تک جب تم محبت کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ سکتے اور وہ وین روانہ ہو چکی ہوگی جو ان خوابوں کو لے جاتی ہے جن پر کسی کو دعویٰ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا سے تھکی ہاری لڑکی جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو چپکے سے بوجھل دل کے ساتھ رب سے بات کرنے کے لیے، رب کو حال دل سنانے کے لیے قرآن پاک اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ایک ٹھنڈی آہ کے ساتھ لفظ اللہ نکالتی ہے، ساتھ ہی رب کے کلام کو بوسہ دیتی ہے اور پھر آنکھوں پہ لگاتی ہے۔ ہولے ہولے سے دل کا غبار اترنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آیتوں پر ہاتھ لگا کر خوش الہانی الفاظ میں تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ رندھی ہوئی آواز کے ساتھ سکون کی لہریں اترنے لگتی ہیں۔ ہر آیت میں وہ اپنے رب کی محبت کو محسوس کرنے لگتی ہے، کہیں آگ سے بچنے کی تلقین کی صورت میں محبت کا ثبوت، تو کہیں صبر کا حکم دے کے جنت کی خوشخبریوں کی صورت میں۔ شکستہ و مضطرب دل اطمینان پانا شروع ہو جاتا ہے، اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنے دل کو سمجھاتی ہے کہ فکر کرنے کی چیز صرف آخرت ہے، بس پھر اس کے دل سے دنیا سے ملا ہوا غم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ دل بس یہی پکارتا ہے کہ اے اللہ، اپنے قدیر ہونے کے ناطے مجھے اپنی محبت عطا کر اور دنیا سے بے نیاز کر دے۔ چلو ہم بھول جاتے ہیں محبت کی ریاضت میں، وفاؤں کی مسافت میں، قدم کس کے کہاں بہکے، ہوئی کس سے کہاں لرزش، وسع دی جس نے ایک پل میں ہماری آنکھوں میں بارش، کہ جس کی تیز بوندوں سے کسی تیزاب کی صورت نشان منزل دل ہی جلا ڈالا مٹا ڈالا، مگر جانا کہاں آسان ہوتا ہے جگر کا خون اشکوں میں بدلنا اور بہا دینا، خس و خاشاک چن چن کر گھروندہ ایک بنانا اور اسی کو پھر جلا دینا، جواں سپنوں کی لاشوں کو درون جاں چھپا کر مسکرا دینا۔
خزائیں پالنا خود میں، بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے ہم بھی ہار ہی جائیں، جواں ہے ضبط جو اب تک مقابل غم کے آئیں اور ڈھہ جائیں۔ اور اس میں بھی تعجب کیا، تمہارے لوٹ آنے کی بچی ہو آس جو کوئی، نوائے بے زباں بن کر سسک کر پھر سے اٹھے اور تم تک بھی پہنچ جائے۔ سو تم سے یہ گزارش ہے، تب ایک احسان تم کرنا، پلٹ کر دیکھنا یوں سرد نظروں سے کہ جو بھی آس زندہ ہو اسے یکسر مٹا دینا، ہمیں پتھر بنا دینا۔